اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلے علل پیدائش تسبب در اسلام. اسلام میں تسبب کے پیدا ہونے کے عوامل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ اسلام میں کس طریقے سے تسبب آیا، کس طریقے سے مسلمان صوفی بنے، ان کی وجوہات کیا تھی، اسباب کیا تھے، اس کو بیان کریں گے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے صوفی اور تصوف کے لغوی اور اصطلاحی معنی سے آشنا ہوئے. اب اسلام میں تصوف کے وجود میں آنے کے عوامل اور اسباب، کن وجوہات کی بنا پر اسلام میں تصوف پیدا ہوا ہے. در مورد پیدائش تصوف در اسلام اختلافات فاحشی میان دیدگاہ محققان وجود دارد. کہہ رہے کہ اسلام میں تصوف کس طریقے سے ایجاد ہوا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں محققین کے درمیان بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے. الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ خیالات ہیں. تصوف اسلام میں کیسے پیدا ہوا، اس کے سلسلے میں محققین نے الگ الگ نظریات بیان کیے ہیں. ان کے درمیان بڑا شدید نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے. گروہی تصوف را پدیدہ بیگانے با اسلام و بے اصطلاح وارداتی دانستیان. بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ تصوف اسلام کی اصل پیداوار ہی نہیں ہے، جہاں بیگانوں کی پیداوار ہے، غیر مسلمانوں کی وجہ سے تصوف وجود میں آیا ہے، وارداتی ہے. کیا ہے؟ وارد ہوا ہے، دوسری جگہ سے آیا ہے. ایک نظریہ تو یہ ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ گروہی ایک جماعت محققین کی تصوف کو پدیدہ بیگانے با اسلام، ان لوگوں کا ظہور بتاتے ہیں کہ جو اسلام سے بیگانہ تھے، جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے، جو اسلام سے بیگانہ تھے، ان کی وجہ سے تصوف پیدا ہوا ہے. و بے اصطلاح، اور اصطلاح میں وارداتی دانستیان، کہا ہے کہ تصوف اسلام میں وارداتی ہے، سرزمین اسلام کی پیداوار نہیں ہے. جہاں تک اسلام پہنچا ہوا تھا، جن لوگوں تک اسلام پہنچا ہوا تھا، ان لوگوں کی وجہ سے تصوف وجود میں نہیں آیا ہے. جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ان لوگوں نے کیا ہے، تصوف کو ایجاد کیا ہے، ان کی وجہ سے تصوف پیدا ہوا ہے. وہ معتقد ہیں کہ تصوف در جوامع و مکاتب و ادیان دیگر میں وجود آمدے. کریں کہ قبل اس کے کہ تصوف اسلام میں ظاہر ہوتا، دوسرے آسمانی ادیان میں اس کا وجود رہا ہے، اور پھر وہیں سے اسلام میں داخل ہوا ہے. اور وہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ تصوف در جوامع و مکاتب و ادیان دیگر، کہ جو تصوف ہے وہ دوسرے ادیان و مکاتب کے جوامع میں، یعنی دوسرے ادیان و مکاتب کے ماننے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کے بیچ بے وجود آمدے، ان کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، ان کی طرف سے وجود میں آیا. وہ بعدہ در جامع اسلامی رکھنے کر دیا، اور بعد میں اسلامی سماج کے اندر اس نے گھر بنا لیا ہے، اس نے جگہ بنا لی ہے. اسلام سے تصوف نہیں نکلا ہے، بلکہ اسلام میں تصوف کو داخل کیا گیا ہے. تصوف اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کا حصہ ہے. دوسرے ادیان میں پہلے سے ہی تصوف موجود تھا.
اسلام آنے کے بعد اس دوسرے مکاتب اور دوسرے مذاہب کے لوگ کہ جن کے یہاں تصوف تھا، ان لوگوں نے تصوف کو اسلامی سماج اور معاشرے میں بھی لا کر کے رائج کر دیا۔ ان گروہ خود بے دستہ ہے مختلفی تقسیم شب۔ اب جو لوگ اس طریقے کا خیال رکھتے ہیں کہ تصوف جو لوگ اسلام سے بیگانے ہیں ان لوگوں نے اسلام کے اندر ایجاد کیا ہے، گویا تصوف اسلام میں وارداتی ہے، جو اس طریقے کا خیال اور نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ بھی ایک مرکز پہ نہیں ہیں، ایک قول نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بھی مختلف نظریات میں، مختلف اقوال میں بٹے ہوئے ہیں۔ یک دستے تصوف را برخاست ہے، مثلا کسی نے کہا کہ مسیحیت سے نکلا ہے، کسی نے کہا یہودیت سے نکلا ہے، کسی نے کہا کہ نہ یہ جو ہے ان مشرکین سے، کہ جو مشرکین مثال کے طور پہ جزیرۃ العرب کے باہر کے تھے، فرض کر لو کہ اس طریقے کے الگ الگ، یہ ایک نقطۂ اتصال ہے اور دسیوں نقطۂ افتراق ہے۔ نقطۂ اتصال صرف یہ ہے کہ اسلام میں تصوف باہر سے آیا، ختم، کس طریقے سے باہر سے کہاں سے آیا ہے اب یہ والے اختلاف، الگ الگ راستے چلے گئے، کسی نے کہا مسیحیت سے، کسی نے کہا یہودیت سے، کسی نے کہا مجوسیت سے، کسی نے کوئی اور راستہ بتایا، کسی نے اور۔ ان گروہ، یہ جو جماعت ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ تصوف اسلام کے بیگانوں کا ایجاد کردہ اور بنایا ہوا ایک مکتب ہے، جو لوگ اسلام نہیں جانتے تھے انہوں نے اسلام کے اندر اس چیز کو داخل کیا ہے، یہ جماعت اور یہ گروہ خود بے دستہ ہے مختلفی تقسیم شود، یہ الگ الگ گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یک دستہ ایک گروہ تصوف را برخاست از رہبانیت مسیحی میدانند، وہ تصوف کو مسیحی رہبانیت سے نکلا ہوا ایک فرقہ سمجھتے ہیں۔ مذہب مسیحیت میں جو رہبانیت ہے، کہہ رہے کہ یہ اسی مسیحیت کے روحانیت کی پیداوار ہے تصوف۔ دستے دیگر آن را نشأت گرفته از مکتب ہندی یوگا و دین ہندوازم دانسته اند۔ انہی میں سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تصوف ہندوؤں کے جو یوگا کا مکتب ہے یا جو ہندوؤں کا دین ہے اس سے نکلا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ ہندوازم سے نکلا ہوا ہے، آسان آسان لفظوں میں سمجھیں۔ پہلا کیا کہ مسیحیت سے نکلا ہوا ہے، مسیحیت میں جو رہبانیت ہے مسیحی رہبانیت سے نکلا ہوا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ دین ہندوازم سے نکلا ہوا ہے۔ دستے سے گم آن را سلوک ریاضت و ترک دنیا در بودھزم۔ تیسرا نظریہ یہ کہ مسلک بودھزم کہ جو لوگ سیر و سلوک کے ذریعے سے ریاضت کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ بدھسٹ میں جو لوگ ترک دنیا کر کے ریاضت میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک، انہیں ریاضت کرنے والوں سے ہی یہ تصوف نکلا ہے۔ یکی میدانند گروہی دیگری آن را منبعث از عقائد نو افلاطون دانسته۔ بعض نے کہا کہ افلاطون کے جو نئے عقائد تھے، جو نئے نظریات تھے، افلاطون کے ان نئے عقائد اور نظریات سے تصوف نکلا ہوا ہے۔ بالاخره ادعی نیز به منشأ ایرانی تصوف عقیدے دارا ہے، اور آخر کا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایرانیوں کے عقیدے سے تصوف پیدا ہوا ہے۔ ایرانیوں کے کچھ ایسے عقائد تھے، کچھ ایسے نظریات تھے کہ جو سبب بنے تصوف کے وجود کے، تصوف میں۔ اما در مقابل ان گروہات، یہ ایک گروہ جن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ اسلام کے بیگانے تھے انہوں نے تصوف کو جنم دیا ہے، تصوف اسلام میں وارداتی ہے، وارد کیا گیا ہے، تو اس طریقے کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے دیکھیں الگ الگ پھر جو ہے دستے ہو گئے، الگ الگ گروہ میں یہ تقسیم ہو گئے۔ اب
دوسرا گروہ یعنی پہلے والے کے مقابلے میں، تو پہلے میں یہ سارے آئیں گے یہ پہلے میں، کیونکہ ایک نقطۂ اتفاق اور اتحاد تھا، وہ یہ کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں تھا، بعد میں اس کو اسلام کا حصہ بنایا گیا ہے. لیکن در مقابلے ان گروہ دیگری تصوف را ایک جریان عقیدتی در صدر اسلام میدانند. ایک دوسری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ تصوف ایک عقیدتی جریان ہے جو اسلام کے صدر میں ابتدائی دور میں وجود میں آیا ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے. تصوف اسلام میں کہیں باہر سے نہیں آیا، یعنی بالکل پہلے والے جماعت کے عقیدے کے مخالف، اس کے مقابلے میں کہا تھا کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، بیگانوں نے اسلام میں داخل کیا، نہ اسلام کا ہی حصہ ہے. صدر اسلام میں کچھ عقیدتی ایسے جریان تھے، کچھ ایسے عقیدتی مسائل پیش آئے کہ جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے تصوف وجود میں آیا ہے. وہ معتقدن کی تعلیم، عقائد، بینش و عرفان اسلامی نیز شرائط سیاسی اجتماعی جہان اسلام عامل اساسی شکل گیری تصوف بودے. اور اس گروہ کا ماننا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم، عقائد، ان کے اسلامی عرفان، اسلامی نظریات، اور اسی طریقے سے کچھ سیاسی شرائط، کچھ اجتماعی جہان اسلام کے شرائط، یہ تمام چیزیں مل کر کے تصوف کی شکل گیری میں بنیادی عوامل کا رول ادا کیے ہیں. یہ تمام چیزیں مل کر کے سبب بنی ہیں کہ تصوف وجود میں آئے. ان تمام چیزوں کا اسلام سے ہی تعلق ہے. اسلامی تعلیم، اسلامی عقیدہ، اسلامی نظریات، اسلامی سیاست، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام عوامل سبب بنے ہیں کہ تصوف وجود میں. وعامل خارجی در آن تاثیر نہ داشتے. اسلام سے باہر کا کوئی عامل اس کی مؤثر ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے باہر کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کسی کے رسومات، کسی کے کچھ بھی مثلا کی ایسی چیز کی جس کی وجہ سے تصوف وجود میں آنا. تصوف نے جو شکل اختیار کیا ہے، تصوف جو وجود میں آیا ہے، اس کے وجود میں آنے کے تمام عوامل اسلامی، غیر اسلامی کچھ بھی نہیں ہے. بنابراین برای شناسایی علت و چگونگی پیدائش تصوف در اسلام، لہذا اسلام میں تصوف کس طریقے سے پیدا ہوا ہے، اس کے اسباب، اس کی علتیں کیا تھیں، اس کو پہچاننے کے لیے باید دو دستے عوامل معرفی شوائد، دو طریقے کے عوامل کی شناسائی کرنی پڑے گی، دو طریقے کے عوامل کو پہچاننا پڑے گا. ایک پہلا جنہوں نے کہا کہ اسلام میں باہر سے آیا ہے، دوسرا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ نہ اسلام سے ہی نکلا ہے، یعنی عوامل داخلی و عوامل آسان لفظوں میں یہ دو طریقے کے نظریات، ان کی بررسی کی جائے گی تاکہ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے اور کس عامل کی بنیاد پر تصوف اسلام کے اندر وجود میں آیا ہے. عوامل خارجی کی وجہ سے تصوف اسلام میں پیدا ہوا ہے یا عوامل داخلی کی بنیاد پر.